السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنا خاص کرم فرمانا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ 5 نشانیاں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے اچھا وقت لکھ چکا ہے۔ پہلی نشانی، جب انسان کا دل پہلے کی نسبت زیادہ پرسکون ہونے لگے، فضول پریشانیاں کم ہونے لگیں اور اللہ پر بھروسہ بڑھ جائے تو سمجھ لیں کہ رحمت الہی قریب ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے اس دل کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ دوسری نشانی، جس انسان کو اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس ہونے لگے اور دل بار بار توبہ کی طرف مائل ہو تو یہ اللہ کی خاص ہدایت کی علامت ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطیوں کو پہچان لے۔ حدیث مبارکہ ہے، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ تیسری نشانی، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرماتا ہے، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت روح کو زندہ کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا دوستی سوچ سمجھ کر کرو۔ چوتھی نشانی، جب انسان کا دل بار بار دعا مانگنے کو چاہے اور اللہ سے بات کرنے میں سکون محسوس ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جسے دعا کی توفیق مل جائے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ پانچویں نشانی، اگر مسلسل مشکلات کے بعد اچانک راستے آسان ہونے لگیں، دل میں امید پیدا ہو جائے اور حالات بدلنے لگے تو یقین رکھیں اللہ کا فضل قریب ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، صبر ایسا گھوڑا ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دوستو، اگر آپ کی زندگی میں بھی یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں تو مایوس نہ ہوں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے بہترین وقت تیار کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت، سکون اور کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔